کیپٹن سفدر صاحب کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس کے اندر جس طرح لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی نشہ کیا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بنا دو, ادھر سے ادھر بنا دو, ادھر سے ادھر بنا دو. وہ ویڈیو دیکھی ہے آپ نے؟ ہماری اردو میں کہتے ہیں کہ انیا اورانت گنجے فرشتے. مجھے بتائیں کہ اس ملک کا لیڈر کیپٹن سفدر بھی ہے, اس کی کیا کوالٹی ہے کہ وہ نواز شریف کا داماد ہے. اس دن بیچاری مریم کا پتہ نہیں کتنے سالوں بعد اس نے ہاتھ پکڑا ہے. یہ تو اس کی صورتحال ہے. اس کو گھر میں گھسنے کوئی نہیں دیتا. وہ بھی ہمارے لیے لیڈر ہے. بس یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی. مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب پچھلے دنوں حال ہی میں انہوں نے بات کی ہے کہ جتنے بھی پرائیویٹ اسکول والے ہیں اور صافی بھائی مل کے کلب بنا لیں اسٹوڈنٹس کے لیے. پھر یہ ہے کہ ان کو چاہیے یہ خیرات مانگنا شروع کر دیں. عوام میں آپ کو ابھی تک کہہ رہا ہوں کہ عوام کی تو سٹل سر جس قوم کے اندر میاں تو کدوں مڑ کے آئے گا تو پھر کدوں سا مطلب ہے کہ اور زہر کھلائیں گا ناکتا کوکا. وہ کبوتر سائیڈ سے دیکھیں آپ اڑا کے ادھر, اور وہ آرٹیفیشل رونا مریم نواز کا اور نواز شریف کا. تو یہ اس ملک کا جو 25 کروڑ بچے ہیں ان کے لیے کون روتا ہے؟ اور یہی صورتحال آپ دیکھ لیں کہ روڈوں پہ لوگوں کے لیے ہم بات کرتے ہیں, ہم کسی پہ احسان نہیں کرتے, مگر وہ لوگ آج 5 سال کے بعد وہ لوگ جو ان سے ہاتھ ملانا بھی مطلب گوارا نہیں کرتے, ان کو گھوڑوں پہ بٹھا رہے ہیں, اور اس قوم کو 8 فروری کے بعد وہ گدھوں پہ بھی نہیں بٹھائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا پوڈ کاسٹ سمجھ دون میں آپ سب کو خوش آمدید. آج ہمارا پوڈ کاسٹ کا سیگمنٹ سیاست کیا کہتی ہے. اس میں آج ہمارے ساتھ ایک گیسٹ موجود ہیں جو کہ ایبٹ آباد کی ایک نہایت ہی دل فریب شخصیت ہیں, اور لوگ ان کو بڑا چاہتے بھی ہیں, ان سے بڑا پیار بھی کرتے ہیں, اور اس دفعہ انہوں نے سیاست میں آنے کا فیصلہ بھی کیا ہے. آج ہماری مراد نصیر خان جدون صاحب ہوں گے جو ہمارے ساتھ موجود ہوں. السلام علیکم سر. بہت شکریہ آپ کا بھائی جان اور آپ کے چینل کا. کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر ہے, آپ سنائیں. الحمدللہ. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. نصیر خان جدون صاحب, آپ کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کوئی ہے یا پہلی ٹائم آپ سیاست میں آ رہے ہیں؟ نہیں, میں تو انتخابی سیاست میں نے اس سے پہلے تحصیل میئر کا الیکشن لڑا تھا, اور ابھی N17 ایبٹ آباد سے لڑ رہا ہوں. لیکن روڈوں کی سیاست جو ہے وہ اسٹریٹ پاور, جو اسٹریٹ کی سیاست ہے وہ میں کرتا رہا ہوں. تو اس سے پہلے ہمارا کوئی موروثی سیاستدان نہیں ہوں, ایک عام مڈل کلاس آدمی ہوں, اس حساب سے میں کام کر رہا ہوں. نصیر خان جدون صاحب, آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے؟ میری ایجوکیشن میں نے فرسٹ ایئر تک کیا ہے. اس کے بعد یقیناً جو گھر کے حالات تھے, جو معاملات تھے, اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے کہ مڈل کلاس یا غریب لوگ کیا کرتے ہیں, وہ کام ہی کرتے ہیں, تو وہ کام کرتے رہے. ویسے آپ کو دیکھ کے لگتا ہے اس طرح کہ آپ نے شاید کوئی کالج لیول پہ سیاست کی ہوگی جس سے آپ کی ایک مطلب شخصیت آپ کی جو ظاہر کرتی ہے وہ آپ اس طرح لگتا ہے کہ آپ کالج لیول پہ سیاست کرتے ہیں. نہیں, میں نے کالج لیول کی سیاست نہیں کی, لیکن میں لیبر لیڈر رہا ہوں. میں تقریباً 90 سے مزدوروں کی سیاست کی ہے. میں نے یہاں پہ آٹو موبائل ایسوسیشن کی, میں ایبٹ آباد ٹریڈرز یونائٹڈ ٹریڈ فیڈریشن کا صدر رہا ہوں. اسی طرح میں کیونکہ پاکستان عوامی تحریک سے وابستہ ہوں, تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا جو ویژن ہے اس کے مطابق یہ سارا کچھ ہم نے انہی سے سیکھا ہے. پہلے میں جس شخصیت سے متاثر تھا, جب سب سے زیادہ جن کو میں نے اسٹڈی کیا ہے پہلے, وہ محترم حسن نثار صاحب قلم نویس ہیں, اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب. جدون صاحب, جس طرح ہر سیاسی رہنما کا, ہر سیاسی پارٹی کا ایک منشور ہوتا ہے, جی تو لازمی بات ہے آپ کا بھی کوئی پولیٹیکل منشور ہوگا. وہ آپ کو پولیٹیکل منشور کیا ہے اس ٹائم پہ؟ اس میں سے بھائی اس طرح ہے کہ ہمارا پاکستان عوامی تحریک ایک انقلابی جماعت ہے, اور 89 سے ہم اس نظام کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس میں یہ وننگ آر پولیٹیکل موروثی سیاستدان الیکٹیبلس. تو اس میں پہلا ہمارا جو منشور کا نقطہ یہ ہے کہ موجودہ نظام کو تبدیل کیا جائے, اور ملک کے اندر متناسب نمائندگی کے تحت پارٹیوں کو ووٹ دیے جائیں, اور انتخابات جو ہیں وہ اس طرح کیے جائیں. اور دوسری اس میں ہمارا یہ ہے کہ ملک کے اندر نئے انتظامی یونٹ جو ہیں وہ قائم کیے جائیں, کیونکہ اس وقت جتنی بھی محرومیاں ہیں اس کا واحد حل یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے. تیسرا یہ ہے کہ ہم نے بلدیات کو مضبوط کرنا ہے. ہمارا یہ ہے کہ مرکز کے پاس صرف 3-4 محکمے ہوں, ٹوٹل اختیارات جو ہیں وہ بلدیات کے پاس ہو. دنیا کے جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں اس میں بلدیات مضبوط ہے. قومی اسمبلی, سینٹ یا صوبائی اسمبلی کے جو ممبران ہیں ان کا کام ہوتا ہے قانون سازی کرنا یا پالیسی سازی بنانا. اس کے علاوہ ہم چاہتے ہیں عدالتی نظام بھی اس وقت ہمارے ملک میں جو ہے وہ دیکھیں کہ عام لوگوں کی پہنچ سے انصاف بہت دور ہے. تو ہمارا اس میں یہ ہے کہ مرکزی سطح پہ ایک سپریم کورٹ ہو جو آئینی ادارہ ہو, مگر ہر ڈویژنل سطح پہ سپریم کورٹ کے بینچ ہو, ہائی کورٹ ہر ضلع پہ ہو, اور اسی طرح
तहसील सतह पे डिस्ट्रिक्ट और वीसी सतह पे जो है वो सिविल कोर्ट हो, ताकि लोगों को बड़े दूर दूर से आना जाना पड़ता है। और उसमें जो लोग वकला, इस वक्त आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की फीस आम आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता, तो उसमें हमारा ये है कि वो गवर्नमेंट जो है वो फ्री वकला दे। पुलिस के निज़ाम में इस्लाहत हम चाहते हैं, और इसके अलावा हम रोज़गार के जो मौके हैं उनको ज़री इनकलाब इस मुल्क में आए, IT का इनकलाब इस मुल्क में आए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताती है। 13 निकाती हमारा मंशूर है। और लोकल सतह पे हम ये समझते हैं कि एबटाबाद को एक मॉडल सिटी जो है, अब देखें कि इस्लामाबाद से थोड़े से फासले पे हैं, मगर कहाँ पे एबटाबाद और कहाँ पे इस्लामाबाद। तो इसके अंदर इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो हमारे नौजवानों के रोज़गार का है। इस वक्त आप एबटाबाद में देखें, हमारा नौजवान जो है या सुजुकी चला रहा है, या कैरी डब्बा चला रहा है, या रेड़ी या थड़ा या मजदूरी। अब इतनी डिग्रियां लेके सर्विसेज उसे नहीं मिल रही, तो उसमें हमारा ये है कि एक तो ऑनलाइन अर्निंग और छोटी इंडस्ट्री जो है वो इस शहर के अंदर लगे, जिससे हमारे नौजवान भी और हमारे घर की खवातीन जो हैं वो भी काम करें। कब्रिस्तान के यहाँ पे मसाइल हैं, ट्रैफिक के बेइंतहा मसाइल हैं, प्ले ग्राउंड बच्चों को हर दौर में कहा है जी कि हम यूसी में बनाएंगे, मगर वो सारी चीज़ें नहीं हैं। और सेहत को खासकर तरक्की देना, ताकि सेहत जो है उसको तरक्की दी जाए, मकामी सतह पे लोगों के रोज़गार के लिए और इन चीज़ों के लिए काम करना है। जदून साहब, जिस तरह आपने बातें की हैं प्ले ग्राउंड के हवाले से, हमारे साबिक वफाकी वजीर जो हैं मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, पिछले दिनों हाल ही में उन्होंने बात की है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल वाले हैं और साफ़ी भाई मिल के एक जो है बना लें, उनके लिए क्लब बना लें जी स्टूडेंट्स के लिए। जी जी। तो ये क्या इनका काम रह गया है? अगर इन्होंने काम करना है तो फिर ये किस लिए इतनी भारी तनख्वाहें ले मैं रहे हैं? समी भाई इस पे उसी वक्त जिस दिन उन्होंने बयान दिया था, दूसरे दिन मैंने इंटरव्यू दिया था कि फिर ये है कि इनको चाहिए ये खैरात मांगना शुरू कर दें। देखिए, ये चीज़ें रियासत की जिम्मेदारी होती है। रियासत ये चीज़ें अपनी आवाम को जो है वो प्रोवाइड करती है। असल बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क के अंदर आइन की पहली 40 जो आर्टिकल हैं उनका निफाज का कोई मुतालबा ही नहीं करता, और ना हमारे लोगों ने वो स्टडी की हुई है। पहले 40 आर्टिकल, हर कोई भी दुनिया का मुल्क है वो अपनी मईशत पे खड़ा होता है, कर्जों पे कभी मुल्क नहीं चलते। इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है, $25 अरब इस वक्त हमने देना है, अगले साल $25 अरब, उससे अगले। इधर यह है कि बाहर से भीख मांग के ले आओ। और जिस तरह शहबाज शरीफ ने कहा कि लोग मुझे कहते हैं कि ये बेकारी, वाकई तुम बेकारी हो ना, तुमने 40 साल इस मुल्क पे हुकूमत किया, क्या क्या है तुमने। तो ये अगर ऐसी लीडरशिप है तो फिर कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन हमारे लोगों का समी भाई ये मैं समझता हूँ कि उनके अंदर ज़हनी गुलामी है। अब भी देखे, लोग उनके जलसों के आगे ढोलकियों पे नाचते हैं, घोड़े रखे होते हैं, उनके ऊपर बैठ के उनको नचाते हैं। तो जब तक इस ज़हनी गुलामी से हम बाहर नहीं निकलेंगे और एक बाशऊर, पढ़ी लिखी, एजुकेटेड क़यादत, आप जैसे लोग इस निज़ाम में किस तरह ऊपर जा सकते हैं। मेरे जैसा आदमी, मैं तो खड़ा हूँ राय हक के लिए, वरना ये तो करोड़ों की गेम है। इसलिए हम कहते हैं कि इस निज़ाम को तब्दील किया जाए, पार्टी सतह पे इलेक्शन हो, टैलेंट नीचे से उभर के जो है जमातों के अंदर से वो बाहर आए। जदून साहब, जिस तरह हाल ही में कैप्टन सफ्दर साहब की वीडियो वायरल होती है, जिसके अंदर जिस तरह लगता है कि उन्होंने कोई नशा किया हुआ है, वो कह रहे हैं कि इसको बना दो, इधर से उधर बना दो, उधर से इधर बना दो, वो वीडियो देखी है आपने? जी देखिए, उस हवाले से कुछ बताना चाहेंगे? बस वो हमारी इनको में कहते हैं कि अनिया और रात गंजे फरिश्ते, ठीक है, उनका ये सूरत हाल है। अब मुझे बताएं कि इस मुल्क का लीडर कैप्टन सफ्दर भी है, उसकी क्या क्वालिटी है कि वो नवाज शरीफ का दामाद है, ठीक है। उस दिन बेचारी मरियम का पता नहीं कितने सालों बाद उसने हाथ पकड़ा है, ये तो उसकी सूरत हाल है। उसको घर में घुसने कोई नहीं देता, वो भी हमारे लिए लीडर है। बस ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की। देखिए, बदकिस्मती है कि भाई ऐसा भी लीडर हमारे मुल्क का होना चाहिए। उसकी गुफ्तगू आप, मतलब है, आजकल मैं देख रहा हूं वो जलसों में तू कुथों आई है सलीमा, मतलब है ये लीडर की क्वालिटी है जी, ये लीडर है। उनको पता है कि ये कौम इसी पे खुश होती है, तो वो तालियां भी बजवा लेते हैं। जिस तरह जदून साहब आपने बातें की, बातें तो वाकई जो इस टाइम पे मुल्क के हालात हैं उनके मुताबिक हैं, लेकिन जितनी भी हमारी पोलिटिकल पार्टीज हैं, जितने भी हमारे जो लोग पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए होते हैं, ये सारे यही बातें करते हैं, आवाम से वोट्स लेते हैं, उसके बाद पार्लियामेंट में जाते हैं और वो भूल जाते हैं 5 साल के लिए। आप अगर इलेक्शन जीत जाते हैं तो आपको भी यही हाल होगा? नहीं समी भाई, मैंने तो पहली चीज ये है कि मैं हल्फन ये बात कहता हूं कि मैं 1 टके की करप्शन नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे मुल्क को करप्शन में
اور جو اس کے قرضے اس کے اوپر چڑھا کے لوٹا گیا ہے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے کہ میں پارلیمنٹ کے اندر اللہ پاک میری مدد کرے گا، لوگوں نے اگر میرا ساتھ دیا تو آپ کو میرا خیال میں ہزارہ سے پہلی ایک آواز وہاں پہ آئے گی کہ ایک ملنگ وہاں پہ گیا ہے جو لوگوں کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے اور لوگوں کے لیے لڑتا بھی ہے اور لوگوں کے لیے مسائل جو ہیں ان کو بھی حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے کہ جو لوگ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ لوگوں کے مسائل کیا ہے۔ مجھے پتا ہے، میں بجلی کا بل قسطوں پہ بھی کراتا ہوں، گیس کا بھی کراتا ہوں، آٹا اگر تروڑا نہ لا سکوں تو پھر 5-10 کلو بھی لے آتا ہوں، ٹماٹر اگر کلو نہ لا سکوں تو کم۔ تو یہ میں جو الیکشن میں کھڑا ہوں، میں اللہ رسول کی رضا کے لیے اور مخلوق خدا کی جو خدمت ہے اس کے لیے۔ اب تھوڑی سی زندگی ہے، یہ اتنے بڑے بڑے پلازے جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، بلڈنگیں پورے پاکستان میں، یہ قبر میں تو ساتھ لے کے نہیں جائیں گے۔ آخر کچھ کوئی ایک آدمی تو اس پارلیمنٹ میں ایسا جائے کہ جو لوگوں میں سے اور لوگوں کی بات کرے۔ نصیر صاحب، جس طرح آپ نے بولا کہ آپ بل قسطوں پہ کراتے ہیں، وہ پیچھے آپ کا ایک کلپ بھی بڑا وائرل ہوا ہے جس کے اندر آپ کا جی میٹر اتارنے آئے ہوئے تھے، جی جی تو پھر بعد میں میٹر کس طرح لگایا آپ نے؟ سر، میرا میٹر اس دن نہیں اتارا، اس کے بعد چوری سے وہ اتار کے لے گئے تھے۔ اور میں یہ بتاؤں کہ دیکھیں اس وقت کتنے لوگ تھے ہمارے ساتھ، میں اس میں عوام بچاؤ تحریک ایبٹ آباد کے جتنے بھی نوجوان ہیں ان کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ یہ وہ میری محنت کا ثمر تھا کہ وہ نوجوان باہر نکلے ہیں۔ میرا میٹر کو اتار کے لے گئے تھے، مجھے نوٹس نہیں انہوں نے کیا وہ تھا، لیکن میں سیشن میں گیا ہوں، بائی کی درخواست ان کے خلاف لگائی ہے اور سیشن نے بھی مجھ سے ریکویسٹ کی ہے جی کہ یہ پہلے آپ کا میٹر لگائیں گے پھر آپ ان کو بل دیں۔ تو یہ دیکھیں ایک سٹرگل ہوتی ہے، بندہ کھڑا رہے تو میرے پاس آرڈر گھر پہ پڑا ہوا ہے، آپ نے کہا تو میں آپ کو سینڈ کر دوں گا، تو یہ آپ کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ کشمیر کے لوگ میری آواز پہ اٹھے ہیں، پورے پاکستان میں میری آواز، لیکن کشمیر کے لوگوں نے سٹینڈ لیا، آج ان کے ٹیکس معاف ہو گئے۔ ہمارے لوگوں کا یہ ہے کہ یہ دودھ کا ایک ابال ہے، بس وہ وقتی طور پہ آتا ہے پھر یہ بیٹھ جاتا ہے۔ سٹرگل جو ہے وہ مستقل نہیں ہے، اور یہی صورتحال آپ دیکھ لیں کہ روڈوں پہ لوگوں کے لیے ہم بات کرتے ہیں، ہم کسی پہ احسان نہیں کرتے، مگر وہ لوگ آج 5 سال کے بعد وہ لوگ جو ان سے ہاتھ ملانا بھی مطلب گوارا نہیں کرتے، ان کو گھوڑوں پہ بٹھا رہے ہیں، اور اس قوم کو 8 فروری کے بعد وہ گدھوں پہ بھی نہیں بٹھائیں گے۔ یہ لوگوں کی سوچ ہے، جب تک یہ سوچ نہیں تبدیل ہوگی ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ نصیر صاحب، جس طرح ہمارے معاشرے کا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ اگر کوئی آپ نے سیاست کرنی ہے تو وہ ویگو ڈالے اور ساتھ میں گن میں، اس کے علاوہ سیاست نہیں کر سکتے آپ۔ ایک غریب بندہ تو سیاست کر ہی نہیں سکتا، وہ اپنی دال روٹی پوری کرے یا سیاست کرے، تو یہ ٹرینڈ چلنا چاہیے؟ نہیں سر، میں تو اس کے ٹوٹل مخالف ہوں۔ میں نے اسی لیے کہا ہے کہ پھر بات اس نظام پہ آ جائے گی کہ اس نظام کو اگر آپ تبدیل کر دیں تو یہ آپ کی الیکٹیبلز کی سیاست، حلقوں کی سیاست، یہ ساری ختم ہو جائے گی۔ اس پاکستان کی موجودہ سیاست میں تو یہ ہے کہ آپ کے پاس طاقت، دولت اور بدماشی 3 چیزیں ہوں، اور پھر سیاسی نوکری جا کے کریں آپ۔ یہ وزیر اعظم نہیں بنتے، سیاسی نوکر بنتے ہیں جو جا کے بنتے ہیں۔ تو جب یہ نظام نہیں تبدیل ہوگا تو عام آدمی تو اس کا تصور بھی نہیں کر رہا۔ ہم خدا شاہد ہے، میرے پاس ساتھ کوئی گنر بھی نہیں ہوتا، کوئی میرے پاس پراڈو، لینڈ کروزر، میں تو موٹر سائیکل پہ یہ کبھی ایک جیپ مانگ کے رکھی ہوئی ہے، اس پہ کام کرتا ہوں۔ انہوں نے ہمارے کاروبار کا، زمین کا کام کرتے ہیں، پہلے پی ٹی آئی نے ستیہ ناش کیا، ابھی پی ٹی ایم نے سوا ستیہ ناش کر دیا۔ تو اس حساب سے ہم تو لوگوں کو شعور دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ بھائی اپنے میں سے آدمی اوپر لے کر، میں بالکل لوگوں کو کہتا ہوں میرے احساس سے وہ چیک کریں، اگر میرے احساس سے سیاست میں اگر الیکٹ ہوتا ہوں، بڑھتے ہیں، تو لوگوں کا کام میں مجھ سے وہ پوچھیں۔ یہاں پہ تو یہ کہتے ہیں جی شرافت کی سیاست اور بڑی سلجھی ہوئی سیاست اور ایسی سیاست کہ ایک دوسرے پہ تنقید۔ بھائی تم چوری کرو اور ہم بولے بھی نہ کہ تم نے چوری کر دی ہے، مطلب ہے یہ تو اپوزیشن کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ تو یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ موجودہ پارلیمانی سسٹم تبدیل نہیں ہوگا، عام آدمی کا اوپر آنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے۔ لیکن ہم اندھیرے میں ایک چراغ لے کے کھڑے ہیں، آپ کو پتہ ہے اندھیرے میں ایک چراغ بھی جل رہا ہو تو پھر اس اندھیرے کی وقت کوئی نہیں رہتی تھی۔ نصیر صاحب، جس طرح آپ کو انتخابی نشان موٹر سائیکل ملا ہے، جی جی یہ آپ کی اپنی چوائس تھی یا آپ کی حیثیت دیکھ کے انہوں نے دی ہے؟ نہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں میری پارٹی پاکستان عوامی تحریک، ڈاکٹر طلعت قادری صاحب 89 سے ہم یہ سٹرگل کر رہے ہیں نظام کی تبدیلی، اور ہمیشہ ہم نے جو ہمارا منشور ہے، جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں، اس کے اندر مزید بھی اگر میں کروں تو 2 گھنٹے لگ جائیں گے۔ ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ عام آدمی کی اصلاح جو ہے، عام آدمی کو جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے۔ یہ میری پارٹی کا انتخابی نشان ہے موٹر سائیکل، اور مجھے فخر ہے کہ میں تحصیل میں بھی اس پہ لڑا ہوں، آج بھی میرے پاس یہ موٹر سائیکل ہے۔ اور یہی موٹر سائیکل والے اگر سوچیں گے، اور سوزوکی پہ بیٹھنے والے، گاڑیوں پہ، ٹانگوں پہ یہ بیٹھنے والے،
اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اپنے جیسے آدمی کو دینا ہے تو میرے پاس کل بھی یہی موٹر سائیکل اور جیپ ہوگی. میں تو اس میں سے کوئی بھی، خدا میرے بچوں کے اوپر آرام کرے کہ میں کرپشن کا ایک ٹکا بھی کروں. نصیر صاحب، ایک پولیٹیکل لیڈر کے لیے پڑھے لکھا ہونا، ایجوکیٹڈ ہونا کتنا ضروری ہے؟ سر اب میں معذرت سے یہاں پہ کہوں گا، اس ملک کو پڑھے لکھوں نے ہی خراب کیا، ان پڑھوں نے تو خراب کیا. دیکھیں جو لوگ اوپر خواہ وہ بیوروکریسی میں بیٹھے ہیں، کسی اور سسٹم میں بیٹھے ہیں، وہ کتنے ایجوکیٹڈ ہیں. تعلیم کے ساتھ شعور کا ہونا بڑا ضروری ہے، تعلیم کے ساتھ تربیت کا ہونا بڑا ضروری ہے. اگر آپ کی تربیت نہیں ہے، آپ کا شعور نہیں ہے، تو پھر وہ تعلیم تو ہمارے ملک میں تو تعلیم سبھی بھائی صرف اس لیے حاصل کی جاتی ہے، وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ پہلے ہی کہتے ہیں اس کو ڈی سی بنائیں گے، اے سی بنائیں گے، تحصیلدار بنائیں گے. دنیا نے کہیں بھی سرکاری ملازمتوں میں ترقی نہیں کی ہے. دنیا ٹیکنالوجی میں آگے گئی ہے، دنیا انڈسٹری میں آگے گئی ہے، دنیا آئی ٹی میں اب مطلب کدھر جا رہی ہے. ہمارا ساتھ کا ملک ہے انڈیا، اگر اس میں انڈیا دیکھا ہے جائے ایک دن بعد آزاد ہو رہا ہے اور آج ہم سے ہزاروں گنا آگے ہے. سر. تو آپ انڈیا کو تو بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہوا ہے، وہاں پہ 32 لاکھ خواتین جو ہیں وہ انڈسٹری کا کام کر رہی ہیں. آج پوری دنیا میں ان کا کپڑا جو ہے مارکیٹ میں جا رہا ہے. ہماری 57 لاکھ خواتین جو ہیں ان کو بے نظیر انکم سپورٹ دی جا رہی ہے. ہماری قوم کو شروع سے اس نظام نے بیکاری بنا دیا ہے. اب ہم بیکاری ہیں، خواہ حکمران ہیں یا عوام ہیں. ہمیں 2 وقت کی روٹی چاہیے یا 1 وقت کی روٹی چاہیے اور بھیک چاہیے. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے اس سرمایہ دارانہ نظام کا کہ لوگوں کو بھوک ننگ افلاس کے اندر جو ہے وہ مبتلا کر دو تاکہ ان کی سوچنے کی صلاحیت جو ہے وہ ختم کی جائے نا. اب مجھے بتائیں نا، ہمارے کتنے پڑھے لکھے نوجوان ہیں، ان کو کیا مل رہا ہے آگے؟ اب وہ گجرال جو ہے انڈیا کا عام آدمی پارٹی کا، اس نے پرائیویٹ سکول ختم کر کے سرکاری سکول شروع کیے ہیں. پلس ساتھ وہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ارننگ کے اوپر اس نے لگا دیا ہے. کوئی 100 روپے ڈالتا ہے، کوئی 20 روپے ڈالتا ہے، کوئی 50 روپے ڈالتا ہے. ہمارے لوگوں کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے تو نوکری، جب آپ ذہنی طور پہ پیدائشی طور پہ غلام ہوں گے تو پھر آگے کیا کیسے نکلیں گے؟ آج ہماری ایکسپورٹ کدھر کھڑی ہے؟ کہاں پہ ہیں ہم؟ کیا ایکسپورٹ کر رہے ہیں؟ ہم نے اپنے ہمارے نوجوان کے اندر، پاکستان کے نوجوان کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے، ہزارہ کے نوجوان کے اندر موجود ہے. مگر ایک ایماندار قیادت جب تک ملکی سطح پہ ایک قومی حکومت بن کے ایماندار قیادت نہیں آئے گی تو ہمارے آگے بڑھنا جو ہے، یہ آنے والے 2 سال مزید مشکلات کا جو ہے وہ شکار ہم رہیں گے. ہم موجودہ سیاسی حالات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں تو نہیں سمجھتا جی کہ موجودہ سیاسی حالات جو ہیں وہ درست جا رہے ہیں. پاکستان میں یہ ہے کہ 4 سال پہلے کوئی چور ہوتا ہے، پھر اس کو کتب بنا دیا جاتا ہے، پھر کتب کو چور بنا دیا جاتا ہے. یہ اس ملک کا ایک نظام ہے، اور یہی وہ نظام ہے جس کو ہم بدلنا چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر پہلے اربوں روپے لگا کے اس کو چور بناؤ، پھر اربوں روپے لگا کے اس کو کتب بنا دو. یہ نظام جب تک تبدیل نہیں ہوگا، اس کے لیے لوگوں کو جدوجہد، ہم دونوں سائڈ پہ کھیل رہے ہیں. ہم نظام کے اندر بھی ہم نے فیصلہ کیا کہ اپنی آواز بلند کریں اور نظام کے باہر بھی اپنی آواز بلند کریں. جب تک یہ نظام نہیں پلٹا گیا، اور یہ نظام موجودہ پارلیمانی سسٹم سے کوئی بھی نہیں بدل سکتا، اس کے لیے ایک عوامی انقلاب کی ضرورت ہے، اور وہی شعور لوگوں کو ہم دے رہے ہیں. خواہ الیکشن کے اندر بھی آ کے لوگوں کے ساتھ یہی باتیں کر رہے ہیں اور الیکشن سے باہر ہوئے، تو یہی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت جس معاشی کرائسس میں پھنسا ہوا ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کو اس معاشی کرائسس سے نکالنا ہے. پھر امن نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر، پھر ہمارے نوجوان کو غلط سائڈ پہ ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے. یہ ریاست ہماری ماں ہے. اب اگر ہم ریاست کے ساتھ ٹکرائیں گے تو پھر تو ریاست نہیں بچے گی، تو پھر پیچھے ہم کدھر جائیں گے؟ اس وقت جو قوم کو ایک غلط ڈائریکشن دے دی گئی ہے، ہم نے ہر اپنے لیڈر کو ایک بت بنا لیا ہے. اس لیڈر کے پاس کوئی ویژن ہے یا نہیں ہے؟ ویژن کس کے پاس ہے؟ کچھ کدھر گیا ویژن؟ دیکھیں، ایک ہماری قوم تو ایک غلط سائڈ چلی گئی ہے، اس کو نکالنا بھی پڑے گا. اس کے نکالنے کے لیے کیا عوام خود بھی تیار ہے اس کے لیے، یا عوام تیار ہی نہیں ہے؟ عوام، میں آپ کو ابھی تک کہہ رہا ہوں کہ عوام کی تو سٹل، سر جس قوم کے اندر مطلب ہے کہ میاں تو کدوں مڑ کے آئے گا تو پھر کدوں سا مطلب ہے کہ اور مطلب ہے کہ زہر بلائیں گا، ناکتا کوکا. اب ایک پڑھے لکھے آدمی نے کہا کبوتر بھی، کبوتر وہ جو وہ کبوتر سائڈ سے دیکھیں آپ اڑا کے ادھر، اور وہ آرٹیفیشل رونا مریم نواز کا اور نواز شریف کا. تو یہ اس ملک کا جو 25 کروڑ بچے ہیں ان کے لیے کون روتا ہے؟ ان کے بڑے بڑے جیلوں میں چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں ظلم ہو گیا، اور جو تھانوں، کچہریوں، تحصیلوں، ڈخانوں، محکموں میں، اسپتالوں میں مرتے ہیں ان کا کسی کو فکر ہی نہیں ہے.
تو یہ قوم کو اپنی سوچ جو ہے وہ تبدیل کرنی پڑے گی. اب ہمارے ملک کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک پڑھے لکھے آدمی نے کہا بڑھ گیا تو وہ چڑھ گیا. بس یہ ہماری سوچ ہے. دیکھیں یہ ہم ہوا ہے کہ شاپر ہیں. ہم شاپر وہ ہوا کے ساتھ اڑنے والے لوگ ہیں. ہم انقلابی ہیں. ہم ہوا کے مخالف چلنے والے لوگ ہیں. اور اس کے اوپر ٹائم لگے گا. اور کیا ہوگا یہ ٹائم انشاءاللہ بہت قریب ہے. ہم لوگوں کو شعور دے رہے ہیں. ڈاکٹر طارق القادری صاحب کا جو نظریہ ہے, ہمارا نوجوان آپ جا کے دیکھیں, یوتھ لیگ کا نوجوان دیکھیں, مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ کا دیکھیں, ہماری خواتین دیکھیں, وہ آپ کو بپردہ ملیں گی اور اعتدال پسند لوگ ملیں گے آپ کو. ہم نہ تو انتہا پسند ہے کہ ہم جی نعوذ باللہ اللہ کا جو ہے وہ کام شروع کر دے کہ فلانا کافر فلانا کافر. یہ چیزیں جو ہیں قوموں میں, قبیلوں میں, مسلکوں میں, فرقوں میں, یہ سامراجی نظام کا حصہ ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے انقلاب جو ہے عوامی انقلاب, پرامن سبز گرین عوامی انقلاب, مگر اس کے لیے اس قوم کو تیار ہونا پڑے گا. ہمارے ملک کے جو ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں اس ٹائم پہ, میں نام نہیں لینا چاہوں گا, لیکن ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ آلو کلو میں ملتے ہیں, درجن میں ملتے ہیں, انڈے کلو مل رہے ہیں, درجن مل رہے ہیں. عوام کو فدو بنا رہے ہیں, وہ ٹرینڈ کر رہے ہیں اس ٹائم پہ. لیکن عوام سر ادھر عوام خود فدو بنتی ہے نا. دیکھیں میں نے کہا کہ ہم انگریز کا یہ جو ہمارے ملک میں نظام ہے یہ انگریز کا دیا ہوا ہے. اس نے بھی اپنے دور میں چند مخصوص لوگ رکھے ہوئے تھے اور ان کے نیچے لوگ ہوتے تھے. ابھی عوام بھی ان کے نیچے ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جتنے بھی یہ پارٹیوں کے لیڈر ہیں ان سے پوچھیں, جو میرے مقابلے میں نے ابھی ایک انٹرویو دیا ہے, میں نے کہا یار ان سے پوچھو کہ کبھی تم نے ٹماٹر لائیں, کبھی چینی تم لے کے آئے ہو, تمہارے بچے لائے ہیں. میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ جتنے بڑے بڑے لیڈر ہیں یہ کسی عام اسپتال میں آپ نے ان کو داخل ہوتے دیکھا ہے؟ کبھی لائن پہ لگ کے چٹ لیتے دیکھا ہے؟ کبھی لائن پہ لگ کے بل جمع کراتے دیکھا ہے؟ ان کا بچہ اس سکول میں پڑھا ہے ٹاٹ والے میں؟ نہیں پڑھا. یہ قوم کو میں ان کو کہتا ہوں تم وہ اپنے گھر بچا رہے ہیں لوگوں, تم اپنے گھر بچاؤ. جب تم اپنے گھر نہیں, وہ تو آپس میں ایک ہو جاتے ہیں, اور تم اپنے گھر نہیں بچاؤ گے, اپنا کچن نہیں بچاؤ گے, اپنے بچے نہیں بچاؤ گے, تو ان کو تو کوئی فکر نہیں. وہ تو 5 سال ان کا تو بزنس ہے, کاروبار ہے. وہ 25-30 کروڑ روپیہ 50 کروڑ روپیہ لگائیں گے, پھر آگے کمائیں گے, کھائیں گے, پھر 5 سال کے بعد آپ کے آ جائیں گے اور یہ ان کے دروازے کھولیں گے, ان کی گاڑیاں صاف کریں گے, ان کے آگے ناچیں گے, لوڈیاں ڈالیں گے. بس یہ شعور تبدیل کرنا پڑے گا. ان کو کیا پتا ہے کیا ہے. اب مجھے دیکھ, میں سوچ کے حیران ہو رہا ہوں, 2 پارٹیوں نے دیا ہے جی کہ ہم 300 یونٹ بجلی جو ہے وہ مفت دیں گے. اور ظالم کے بچوں اتنی مطلب قوم کے ساتھ تم اس کو الو بنا رہے ہو. پہلے ہی جو تم نے آئی پی پیز کے معاہدے کیے ہوئے 27 تک, وہ کس طرح تم دو گے؟ اب قوم کیا کیا انہوں نے, جو تحریک آپ نے کہا بلوں کی, ہم نے کہا تھا کہ یہ جو لوگوں بیوروکریسی یا دیگر بجلی مفت ہے, اب انہوں نے اس کو کیش کر لیا ہے. سرمایہ دار کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ جو عوام سے آواز اٹھتی ہے اس کو وہ لولی پاپ کے لیے کیش کر لیتا ہے. اب آج کل ایک پارٹی کہتی ہے جی نظام بدلو. اب نظام سرمایہ دار, جاگیردار, وڈیرے اور آمر بدلیں گے, اربوں پتی بدلیں گے. نظام تو عام آدمی نے بدلنا ہے, مگر وہ چوری کر لیتے ہیں. اس لیے عام آدمی جب تک اس کا شعور بیدار نہیں ہوگا تب تک جو ہے یہ ہمارے لیے مزید مشکلات بڑھتی رہیں گی. نصیر خان صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اتنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں اتنا ٹائم دیا آپ نے. امید کرتے ہیں کہ ناظرین آپ کو بھی ہمارا پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا, اور اس طرح کے مزید پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ ہمیں فالو کر لیں. جزاک اللہ.